ایران کی تجاویز احمقانہ ہیں، صدر ٹرمپ نے ایرانی جواب مسترد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ایرانیوں نے احمقانہ تجویز پیش کی جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی بحری ناکہ بندی ایک شاندار منصوبہ ہے، تہران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایرانی حکومت نے 40,000 سے زائد مظاہرین کو مارا، ایران میں ہمارے حملوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ ایران نے امریکی صدر کے مطالبات کو نامعقول قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطہ کاری جاری ہے، لیکن سفارتی کوششوں کے باوجود صورتحال بگڑ رہی ہے۔ امریکہ مسلسل بیجا مطالبات کر رہا ہے، بات چیت آگے بڑھانا مشکل ہو گیا ہے۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی صورتحال، افغانستان سے متعلق امور، خطے کی بدلتی صورتحال پر گفتگو۔ اعلامیے میں بتایا گیا صدر مملکت نے مہنگائی میں کمی اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی کے لیے اقدامات کی ہدایات کی۔ صدر اور وزیر اعظم کا قومی دفاع پر غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ اور راولپنڈی میں 15 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، نوٹیفیکیشن جاری، اڈیالہ جیل اور اطراف کے علاقے ریڈ زون قرار۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ اڈیالہ جیل اور حساس تنصیبات کے اطراف پابندیاں عائد رہیں گی۔ جلسے، جلوس، دھرنے، ریلیاں اور احتجاج پر پابندی ہوگی۔ اسلحہ، لاٹھیاں، غلیل، پیٹرول بم اور دھماکہ خیز مواد لے جانے پر بھی پابندی۔ ایران تنازع پر امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا رابطہ۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ٹرمپ نے یقین دلایا ہے افزودہ یورینیم نکالنے کے لیے امریکی فوج ایران میں داخل ہوگی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا نیتن یاہو سے ایران کے جواب کے علاوہ دوسرے معاملات پر بھی بات ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے یہ بتانے سے انکار کیا کہ وہ ایران سے مذاکرات جاری رکھیں گے یا فوجی کارروائی کریں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے سے انکار کر دیا، انتہائی افزودہ یورینیم تیسرے ملک منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ایرانی سرکاری ذرائع نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ گمراہ کن قرار دے دی۔ امریکہ ایران کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے رابطے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی گفتگو۔ سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان کے تعمیری کردار اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کی تعریف۔ ایران امریکہ میں جاری روابط کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بھی سعودی ہم منصب سے رابطہ، پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات پر گفتگو، مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ عباس عراقچی نے مصری وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا، خطے کی تازہ صورتحال، پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات پر بات چیت کی۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، بنو حملے پر سخت احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے فتح خیل پولیس پوسٹ حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے ملتے ہیں۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا قابل قبول نہیں۔ پاکستان نے افغان طالبان پر فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان اور داعش کے خلاف کارروائی پر زور دیا۔ پاکستان نے واضح کیا دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ انٹیلیجنس اداروں نے ملک کو بڑی تباہی سے بچا لیا، بر وقت کارروائی کر کے خاتون حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ دہشت گردوں کا ہدف اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنا تھا۔ لڑکی کو تربت سے اسلام آباد لے جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا، اسے پتہ نہیں تھا کہ حملہ کہاں کرنا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا لڑکی لاپتہ ہے۔ لڑکی کو باعزت طریقے سے والد کے حوالے کر رہے ہیں۔ خودکش بمبار لڑکی نے اعترافی بیان میں کہا خودکش حملے کے لیے ذہن سازی کی گئی۔ کزن نے ڈرا دھمکا کر کہا BLA کے لیے کام کرو۔ 2 مرتبہ سرمچاروں سے ملاقات کرائی گئی۔ سب بہنوں سے کہوں گی تنظیم کا ساتھ نہ دیں، میں پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں، شکر ہے غلط کام سے بچ گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے امریکہ ایران کے درمیان رابطوں میں پاکستان کے کردار سے آگاہ کیا۔
پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی بدلتی صورتحال پر اہم مشاورت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری کے فروغ پر زور دیا۔ پاکستان نے امید ظاہر کی کہ جاری سفارتی کوششیں خطے دنیا میں امن میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اسحاق ڈار نے پاکستانی ایرانی سمندری کارکنوں کی واپسی میں امریکی تعاون کو سراہا۔ ایران کی صورتحال پر چین کا موقف واضح ہے۔ اس وقت ترجیح جنگ دوبارہ شروع ہونے سے روکنا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے کہا، ایران تنازع کی آڑ میں امریکہ دوسرے ملکوں کو بدنام کرنا بند کرے۔ چینی کمپنیوں پر عائد امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ چین ایسے یک طرفہ اقدامات کے خلاف ہے جن کی بین الاقوامی قانون میں کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ان کی منظوری دی ہے۔ چینی کمپنیاں ہمیشہ ملکی قوانین اور ضوابط کے مطابق کاروبار کرتی ہیں۔ ان کے جائز حقوق اور مفادات کا ہر صورت دفاع کریں گے۔ امریکہ نے 3 چینی کمپنیوں پر ایران سے متعلق الزامات کے تحت پابندیاں لگائی ہیں۔ جنگی بحری جہازوں کی تعیناتی سیکیورٹی مشن ہے۔ یہ سیکیورٹی مشن ایران سے ہم آہنگی کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ آبناء ہرمز میں بحری جنگی جہازوں کی تعیناتی کبھی بھی آپشن نہیں تھا۔ فرانس کا ابتدا سے ہی یہ موقف رہا ہے۔ برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک خصوصی مشن قائم کیا گیا۔ فرانس کی ایران سمیت خطے کے ملکوں اور امریکہ سے مشاورت کے ذریعے تنازعات کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی برقرار، تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 2.2% اضافے کے ساتھ فی بیرل $103.63 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 2.15% بڑھ کر فی بیرل $97.47 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ملک میں پہلے سے موجود تیل کی قیمتیں کیوں بڑھائی گئیں؟ قائمہ کمیٹی میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو کا استفسار۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ جس طرح آئی پی پیز چلتی تھی اسی طرح ریفائنریز چل رہی تھی، وہ نظام ختم کر کے انٹرنیشنل قیمتوں کے مطابق نظام لایا گیا۔ سٹاک اور لیکویڈیٹی برقرار رکھنے کے لیے قیمتیں بڑھائی گئیں۔ بہت سے ملکوں نے ٹیکسز کم کر دیے۔ ہم IMF پروگرام میں ہیں، اس لیے لیوی بڑھانا پڑی۔ اس وقت پیٹرول پر $117 لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ خون سستا اور پیٹرول مہنگا ہو گیا، مولانا فضل الرحمان کا پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافی کو جواب۔ نئی ترمیم سے متعلق سوال پر JUI صبرا نے کہا، آئین کو بگاڑا جا رہا ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات۔ پارلیمانی امور اور اپوزیشن جماعتوں کے تعاون سے متعلق مختلف امور پر مشاورت۔ سیاسی حالات میں اپوزیشن جماعتوں میں رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق۔ PTI ارکان پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈرز پر تحفظات کا اظہار۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI ارکان نے گزشتہ پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں کمیٹیوں میں واپسی کی رائے دی۔ MNAs اور سینیٹرز کی رائے محمود اچکزئی اور راجہ ناصر نے مسترد کر دی۔ محمود اچکزئی نے کہا، قائمہ کمیٹیوں سے نکلنے کا فیصلہ میرا نہیں، بانی PTI کا ہے۔ اگر کمیٹیوں میں واپس جانا ہے تو کسی بارگین کے ساتھ جانا چاہیے۔ PTI MNAs نے کہا، دونوں اپوزیشن لیڈرز بانی PTI کی رہائی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ قومی اسمبلی میں مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر قرارداد منظور۔ مارکہ حق کی فتح پر مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا، مارکہ حق میں پاکستان کو عظیم کامیابی ملی۔ مارکہ حق میں قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ تھی۔ سندھ اسمبلی میں بھی مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر قرارداد پیش۔ مراد علی شاہ نے کہا، یہ ایوان پاک فوج کو خراج تحسین پیش اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پاک فوج کے سربراہ، صدر مملکت اور وزیر اعظم کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب اسمبلی میں بھی مارکہ حق میں کامیابی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں افواج پاکستان کو مبارکباد اور مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کہا گیا، مارکہ حق کی کامیابی بہادر افواج اور قومی اتفاق و یگانگت کا نتیجہ ہے۔
وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے امور کا جائزہ اجلاس. جی بی آزاد کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام سے متعلق کام تیز کرنے کی ہدایت. شہباز شریف نے کہا آئی ٹی شعبے کا فروغ برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں. آئی ٹی شعبے میں شہری اور دیہی علاقوں کا فرق ختم کیا جائے. وزیر اعظم کی زیر صدارت برآمدات میں اضافے سے متعلق اجلاس. پالیسی مسودے پر بحث کی گئی. شرکاء نے اپنی تجاویز اور آراء پیش کی. نائب وزیر اعظم سمیت وفاقی وزراء کی شرکت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. کچے سے چولستان، طالب علم سے کسان، میگا پروجیکٹ سے مائکرو ریلیف تک کے منصوبوں کی منظوری. مریم نواز نے کہا پنجاب میں صنعت لگانے والوں کی مکمل معاملت کریں گے. صنعت کار کنسٹرکشن پلان لے کر آئیں، انڈسٹری لگانے کا عمل آسان بنائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سے چینی سرمایہ کاروں کے 32 رکنی وفد کی ملاقات. وفد میں ڈیجیٹل تجارت، ٹیکسٹائل، توانائی اور صنعتی ٹیکنالوجی کمپنیز کے حکام شامل تھے. مراد علی شاہ کی چینی کمپنیز کو سندھ کے ڈیجیٹل معیشت میں سرمایہ کاری کی دعوت. وزیر اعلیٰ نے کہا کراچی پاکستان کی معیشت اور لاجسٹکس کا ہب ہے. حکومت سندھ چینی کمپنیز کو کاروبار میں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی. توجہ صرف سرمایہ کاری نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور روزگار پر بھی ہے. چینی سرمایہ کاروں کا سندھ میں شراکت داری اور سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں بدلنے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ. محسن نقوی کی سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت. کہا کنٹرول روم کو جدید تقاضوں اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنایا جائے. ون کانسٹیٹیوشن ایونیو سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ ڈویژن بینچ میں چیلنج. بینک آف پنجاب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی. رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا. اپیل میں استدعا کی گئی کہ سنگل بینچ کا فیصلہ حقائق کے منافی ہے، غیر قانونی قرار دیا جائے. بی این پی کمپنی نے بینک آف پنجاب سے قرض لے کر سی ڈی اے کو ادائیگی کی تھی. سنگل بینچ نے بی این پی کمپنی کی درخواست مسترد کر کے لیز منسوخی کا حکم بحال کیا تھا. سونے کی قیمت میں کمی، چاندی کی قیمت مستحکم. فی تولہ سونا 5,300 روپے کمی سے 4,88,362 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 4,544 روپے کم ہو کر 4,18,691 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں سونا $53 کی کمی سے $4,660 فی اونس ہو گیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس 1,71,000 پوائنٹ سے نیچے آ گیا. کاروبار 609 پوائنٹس کمی کے بعد 1,70,506 پوائنٹس پر بند ہوا. مارکہ حق کو 1 سال مکمل. آئی ایس پی آر نے نیا نغمہ تو یاد رکھی جاری کر دیا. نغمے نے عوام کے دل جیت لیے. مارکہ حق میں کامیابی پر یہ نغمہ مسلح افواج اور غیور قوم کے عزم کی نمائندگی کرتا ہے. خیبر پختونخوا میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج داخل ہوگا. شدید بارشیں اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان. سوات، چترال، دیر، کوہستان سمیت بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک. سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر برقرار. سندھی میں درجہ حرارت 43، لاڑکانہ، دادو اور تربت میں 42 ڈگری پر پہنچ گیا. نواب شاہ، سکر اور حیدرآباد میں 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. لبنان میں بھی اسرائیل نے کیمیکل بم برسائے. زخمی شہریوں کے جسم سے دھاتی ذرات برآمد. طبی ماہرین کا کہنا ہے باریک دھاتی ٹکڑے دھماکے کے وقت جسم میں داخل ہو کر پھیل جاتے ہیں اور انسانی اعضاء کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں. زخمیوں کے علاج میں انتہائی مشکلات پیش آتی ہیں. یہ ذرات جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں. غزہ اور اردن میں بھی اسرائیل کیمیکل بموں کا استعمال کر چکا ہے. اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری. کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا. 2 طبی اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید. مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 2,846 افراد شہید ہو چکے. حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ. اسرائیلی فوج کی لبنان کی سرحد پر اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق.
بیان میں کہا فوجی اہلکار لبنان کی سرحد کے قریب جھڑپ کے دوران مارا گیا۔ اور ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سانگ کا ٹریلر جاری، ایکشن، رومانس اور جذبات کی بھرپور عکاسی۔ فلم میں فرحان سعید اور مامیہ شاہ جعفر نے مرکزی کردار نبھایا۔ ٹریلر ریلیز کے بعد شائقین فلم کا جوش و خروش مزید بڑھ گیا۔ مداح فلم کی سینما ریلیز کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ فلم عید الاضحیٰ پر سینما گھروں کی زینت بنے گی۔